اللہ فرماتا ہے کہ اگر مجھے اپنا محبوب پیدا نہ کرتا تو میں تمام کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے، جو دیا ہے، وہ رسول کے صدقے میں دیا ہے، اور آج ہم اسی نبی کے محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرات، جو جشن ولادت مولا علی کی شان میں اس اجلاس کو رکھا گیا ہے، تو حضرات وہ مولا علی، وہ علی جس کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ حضرات، جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے صاحبزادے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی طبیعت علی ہو جاتی ہے، جب آپ کی طبیعت علی ہو گئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اگر میرے بچے ٹھیک ہو جائیں، آپ نے رب کی بارگاہ میں منت مانگی، یا اللہ میرے بیٹے ٹھیک ہو جائیں تو میں روزے رکھوں گا۔ سبحان اللہ، یہ منت مانگنا علی کی سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب اللہ ہمارا یہ کام پورا ہو جائے ان کے نبی کے صدقے میں، علی کے صدقے میں، ولی کے صدقے میں، تو یہ منت جو ہے وہ ہمارے علی کرم اللہ وجہ کریم کی سنت ہے۔ تو حضرات، اللہ کے کرم سے دونوں صاحبزادوں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے منت مانگی تھی کہ میرا بیٹے اگر ٹھیک ہو جائیں تو ہم روزے رکھیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے پہلے دن روزہ رکھا اور شام کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تھوڑا سے جو کا آٹا لے کر آتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آٹے کی روٹی کو بنایا اور دسترخوان پہ رکھ دیا۔ افطاری کا وقت ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، ایک طرف علی تشریف فرما ہے، ایک طرف فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ایک طرف حضرت امام حسین، ایک طرف حضرت امام حسن دسترخوان پہ تشریف فرما ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب انتظار ہو رہا ہے کہ کب سورج غروب ہو تب ہم افطاری کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غروب آفتاب ہونے ہی والا تھا، افطاری کا وقت جو ہے ہونے ہی والا تھا، اتنے میں دروازے پر آ کر کسی نے دستک دے دی، اے علی آج تمہارے دروازے پر ایک بھوکا آیا ہوا ہے جس نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اپنے دروازے کو کھولتے ہیں اور جو دسترخوان پہ جو روٹی رکھی ہوئی تھی وہ آنے والے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے پانی سے افطار کیا، پانی سے، آپ کے بچوں نے پانی سے افطار کیا، آپ نے پانی سے افطار کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک روزہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر دوسرا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے سحر بھی پانی سے کیا، آپ سحر بھی پانی سے کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، جب دوسرا روزہ ان کا مکمل ہوتا ہے تو آپ دسترخوان بچھاتے ہیں اور وہی چوکی روٹیاں پکا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پہ بچھا دیتی ہیں اور روٹیوں کو اس پہ رکھ دیا۔ اب انتظار ہو رہا ہے کہ غروب آفتاب ہو تب ہم افطاری کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ دیکھیے کہ ادھر سورج غروب ہونے ہی والا تھا کہ دروازے پر پھر کسی نے آ کے دستک دے دی، اے علی آج تمہارے دروازے پر ایک قیدی آیا ہوا ہے جس نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قربان جائیے مولا علی پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم دروازہ کھولتے ہیں اور وہ دو روٹی اٹھا کر اس آنے والے قیدی کو عطا فرما دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے، آپ کے پریوار نے، آپ نے جو ہے سحر یعنی کہ افطار بھی پانی سے کیا۔ اب تیسرا روزہ جب رکھنے کی باری آئی تو آپ نے پھر سحر یعنی سحری آپ نے پانی سے کی، اور جب تیسرا روزہ جب آپ کا مکمل ہونے کے لیے تیار ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل سے جنگل جاتے ہیں اور کچھ
सामान लेकर अपने घर आते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो की रोटियां बनाई, 2 रोटियां अपने दस्तरखान पे बना के रख दी। हजरत अली कल्लमल्लाहु वजहुल करीम अपनी बीवी से फरमा रहे हैं कि हमने भी आज 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, ना हमारे लालों ने कुछ खाया है, आज हम पेट भर कर इंशाअल्लाह इफ्तार करेंगे। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दस्तरखान बिछा हुआ है और इफ्तार के वक्त का इंतजार हो रहा है कि कब गुरूब आफ्ताब हो तब हम जाकर इफ्तार करें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 3 रोज हो गए आपने कुछ नहीं खाया है। कुर्बान जाइए उस अली पर जिसने आने वाले मेहमान जो उसके दरवाजे पर आ जाता है तो कभी कोई खाली हाथ भी नहीं लौटता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब 3रा रोजा मुकम्मल होने के लिए है। दस्तरखान बिछा हुआ है और जो की रोटियां उस दस्तरखान पर मौजूद हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब सूरज गुरूब होने ही वाला था कि फौरन जो है दरवाजे पर आकर किसी ने फिर दस्तक दे दी। ए अली, आज तुम्हारे दरवाजे पर एक यतीम आया है जिसने कई दिन से खाना नहीं खाया। तुम्हारे दरवाजे पर एक यतीम आया है जिसने कई दिन से खाना नहीं खाया है। अब हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम अपनी बीबी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे की जानिब देखते हैं और कभी अपने बच्चों की जानिब देखते हैं कि हमारे लालों ने कई दिन से 3 दिन से खाना नहीं खाया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। जब दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे तो हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन ने जब अपने वालिद और वालिदा के चेहरे की जानिब देखा तो आप उठकर खड़े हो जाते हैं। आप उठकर खड़े हो गए। आप उठकर खड़े हो गए। एक रोटी हजरत इमाम हुसैन ने अपने हाथों में ली, एक रोटी हजरत इमाम हसन ने अपने दस्ते मुबारक में ली। तो हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के दिल में ख्याल आया, अरे मेरे लालों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, इसलिए उन्होंने एक रोटी उठा ली है ताकि आज वो शिकम शेर होके खाना खाएं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हजरत अली ने सोचा। तो क्या देखते हैं कि हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन वो दोनों रोटी लेकर दरवाजे पर आ गए और आने वाले यतीम को अता कर दी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, ऐ बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तो आप फरमाते हैं, ऐ मेरे वालिद गिरामी सुनो, आज कहीं ऐसा ना हो जाता कि आपके दरवाजे पर आने वाला कोई खाली हाथ लौट कर चला जाता, ये हमारी मशीयत को गवारा नहीं है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो लोग कहते हैं कि मैदानी करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम रहे, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे भूख प्यास की क्या शिद्दत करेगा कि जिसके बाप ने बचपन में 3 दिन तक भूखा रहना सिखा दिया। जवानी के आलम में उसे भूख और प्यास की क्या शिद्दत होगी कि जिसके बाप ने बचपन में 3 रोज का भूखा होना सिखा दिया है। हजरात, जब रोजे मुकम्मल हो गए तो हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। आका की बारगाह में हाजिर हुए। आगे अली जा रहे हैं, पीछे फातिमा है, उसके पीछे हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन है। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सब जानते हैं, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी लफ्ते जिगर खातून जन्नत के चेहरे को देखा तो आपका चेहरा जर्द हो रहा था, पीला हो रहा था। आका फरमाते हैं, ऐ बेटी क्या बात है, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का चेहरा पीला पड़ा हुआ है, क्या मामला है? तो हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम पूरा वाक़या बयान करते हैं कि ऐसे ऐसे हमने मन्नत मांगी थी 3 रोजे रखने की और हमारे साथ ये वाक़या हुआ कि एक दिन तो हमारे दरवाजे पर एक भूखा आ गया, उसे हमने रोटी अता कर दी। दूसरे दिन एक कैदी आ गया, उसे भी हमने खाना अता किया। तीसरे दिन
ایک یتیم آ گیا، ہم نے اسے بھی عطا کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی جو پہلے دن تمہارے دروازے پر جو ایک بھوکا آیا تھا، کیا تم نے کبھی اسے مکے کی گلیوں میں دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی اس کے لیے اپنے شہر میں کہیں گھومتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ واقعی وہ بھوکا تھا؟ حضرات گرامی، علی عرض فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اس کو کبھی مکہ کی گلیوں میں نہیں دیکھا، لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ اس نے آنے والے نے اللہ کے نام پر جب مجھ سے سوال کیا تھا تو یا رسول اللہ، ارے یہ تو اس نے روٹی کو مانگا تھا، اگر وہ علی کی جان مانگتا تو جان پیدا فرما دیتا۔ اللہ کے نام پر اگر وہ میری جان مانگتا تب بھی میں اسے عطا کر دیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آقا فرماتے علی، جو دوسرے دن تمہارے دروازے پر آیا جو ایک قیدی تھا، کیا تم نے اس کو بھی کبھی دیکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ چلو گھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اسے بھی نہیں جانتے۔ تیسرے دن جو یتیم آیا تم اسے بھی نہیں جانتے ہو۔ تو مولا کائنات عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اس روٹی کو نہیں دیکھا، بلکہ میں نے تو اس کو دیکھا کہ وہ کس کے نام پر مجھ سے مانگ رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا تھا۔ سبحان اللہ، پہلے دن آنے والا وہ اللہ کا فرشتہ تھا جو آپ سے سوال کیا تھا کہ کسی نے پوچھا، اے مولا، تو علی سے اتنی محبت کرتا ہے، علی تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، نبی فرماتے ہیں، علی تم اپنے کام میں کامیاب ہو، تم کامیاب ہو گئے ہو۔ تو حضرات گرامی، وہی جشن ولادت مولا علی کو آج ہم نے سجایا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے آج ہم محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامی، یہ محبت کی نشانی ہے کہ سرکار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا، جب تک میرا کوئی نام لے ہی نہیں سکتا۔ غوث چاہتے ہیں تب نام لیتے ہیں۔ حضرات گرامی، آئیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ محبت اہل بیت کیا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی کوئی نیک کام نہیں کرتا، کبھی بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ لوگ اس سے بچنے لگے۔ ایک دن اسے موت آ جاتی ہے تو حضرات گرامی، پتہ ہے اس کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اسے اٹھا کر اور شہر کے کسی گھوڑے پر اٹھا کر ڈال دیا جاتا ہے، گھوڑے پر کوڑے دان میں لے جا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اور تمام بستی نے منع کر دیا، یہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، اس کا ہم دفن اور نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسے کوڑے دان میں لے جا کر ڈال دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئے طور پر پہنچتے ہیں، رب کی بارگاہ میں بات چیت شروع ہوتی ہے تو رب فرماتا ہے، موسیٰ، تم نے اس کو گھوڑے پر کیوں ڈال دیا ہے؟ تم نے اسے گھوڑے پر کیوں ڈال دیا ہے؟ اے موسیٰ، جاؤ اور اسے دفن کرو، کیونکہ موسیٰ تم نہیں جانتے کہ وہ کون انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا، اس نے کبھی تیری عبادت نہیں کی، وہ تو بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ، سنو، وہ تم پہ نازل ہونے والی جو کتاب تھی، وہ شخص اس کتاب کا مطالعہ کیا کرتا تھا، اس کتاب کو پڑھا کرتا تھا، تو اسی تمہاری کتاب کے اندر ایک نام محمد لکھا ہوا تھا۔ جب نام محمد جب اس کتاب میں دیکھتا تھا تو محبت کے ساتھ دونوں انگوٹھوں کو چھوڑ لیا کرتا تھا۔ تو اے موسیٰ سنو، میں نے اس محمد کی محبت میں میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام۔ ایک نام محمد کو چومنے سے اللہ نے ہمارے یعنی کہ اس شخص کی جو ہے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو ہم تو عاشق رسول ہیں، عاشق مولا ہیں۔ حضرات گرامی، اگر ہم اہل بیت اطہار سے اگر ہم سچی پکی محبت
کریں تو انشاءاللہ نہ ہمیں دنیا پریشان کرے گی اور نہ انشاءاللہ نہ ہمیں آخرت میں کوئی پریشانی ہوگی. کیونکہ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. جو انسان ان دونوں کا دامن پکڑے رہے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی گمراہ نہیں. آئیے مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.